اسلامی بھائی اس وقت مسجد نبوی شریف میں ہوں 29 رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس۔ ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے اسمن کا ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں، اور بڑی عجیب بات، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے، اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے۔ کئی مقامات پر مجھے ملے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے، اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی، وہ بہت آنسو بہاتے تھے۔ پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے، یہ وہی شخصیت تھے، انہی سے ملتا جلتا چہرہ تھا۔ اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے 1-2 لفظ سن لیتے ہیں، باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے، یہ پورا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم، ہوا آتی امامہ، کلم شویہ طريق قادرين في السودان. هو النفر انت ملاقات في الحرم؟ بالنفر ملاقات في حرم باكستان قبل يمكن 2 في مولد النبي. میلاد کا مہینہ تھا، 2 سال پہلے ان کی ملاقات۔ وہ آتی امام الاخضر اشياء هذه عاديه، کلام العجیب۔ ہاں ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل، هذه ملاقاه. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. اللہ کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے۔ میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تصویر بھی تحفے میں لائے ہیں۔ کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب امیر اہل سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں، مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے۔ اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھے تھے، یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے، اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کلپ آپ نے سنا، کیا جھوٹ کی کہانی بنائی ہے، اور مدینہ اور مکہ میں اس کا جانا تو بالکل منع ہے، یہ تو جا سکتا ہی نہیں۔ کہ میرے معزز سامعین، آگے آپ سنیں گے اگلی ویڈیو میں کہ یہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز ہوتی نہیں، اور یہ کہتا ہے اس نے جو ہے وہ امامہ پہنا دیا ایک سوڈانی کو، اور سوڈانی بھی رمضان کے مہینے میں جناب کے مرید کے پاس آتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سوڈانی کو کیسے پتا چلا کہ وہ اس کا مرید ہے؟ ہن اے نہیں کہنا کہ سبز پگڑی تو پتہ لگ گیا، اتھے پاؤ گے تو تانوں کٹن گے بھی، ٹینشن نہیں لینی۔ تمہارے جھوٹ کا پلندہ یہیں سے کھلتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلا؟ وہ علم غیب تھوڑی نہ جانتا تھا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ سب کہانیوں پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ کرامت جناب قادری صاحب کی کرامت ہے جی۔ انہوں نے سوڈانی کو ربیع الاول کے مہینے میں یا میلاد کے مہینے میں جا کر امامہ پہنا دیا۔ میلاد کے مہینے میں تمہیں نعروں سے فرصت ہو تو تم کوئی اور کام کریں، میلاد کا مہینہ بھی تم نے تو اب ربیع النور بنا دیا ہے، شرم تو تمہیں آتی نہیں۔ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جھوٹ تسی بولی جاندے ہو۔ اور پھر اگلی بات سنو میرے معزز سامعین، اگلی بات یہ ہے کہ وہاں جانا، حضرات صحابہ کرام تو ایسا نہ کر سکے، تمہاری کرامت کیسے بن گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، تو حضرت عمر بھی وہاں چلے جاتے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی آواز کو اللہ نے پہنچایا ساریہ کے پاس، لیکن یہ تو بیٹھا کراچی میں اور پہنچتا مکہ میں یا مدینہ میں اور سوڈانی کو امامہ پہنا دیتا ہے۔ سب جھوٹ پر مبنی کہانیاں ہیں، دین انہیں بالکل نہیں آتا، سوائے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے اور گمراہ کرنے کے، اور انہیں کچھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔